کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جتنی تمہیں روزی دی اس میں پاک چیزیں جتنی سب کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اس میں دیکھو سرکشی مت کرنا اس معاملے میں، فیحل علیکم غضبی، اللہ کا غضب نازل ہوگا، دین بدل رہے ہیں، یہ دین بدل جاتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کا غضب نازل ہوگا اگر تم نے یہ کیا۔ وہ اللہ کا غضب ہی ہوتا ہے کہ قومیں بند کر رہ جاتی ہیں، چاروں طرف سے اتنی سختیاں نافذ کر دیں کہ بس ہر چیز کے اوپر ان کا نظر یہی جاری کہ یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے۔ یہ بھی اللہ کا غضب ہی ہوتا ہے کہ وہ بن جاتی ہے۔ دین کے اندر تو بڑی وسعتیں ہیں، تو وہ تمام چیزیں جس سے واضح الفاظ میں روک نہیں دیا گیا وہ سب جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جن باتوں کا ذکر کیا اس کے علاوہ سب ناجائز ہے، جن سے روکا اس کے علاوہ سب جائز۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تم دیکھو گے کہ ایمان لانے والوں کے معاملے میں دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودی اور مشرک، اور تم یہ پاؤ گے کہ ایمان لانے والوں سے دوستی اور محبت کے معاملے میں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں۔ ایسا اس لیے کہ ان کے اندر علم والے ہیں اور دنیا ترک کرنے والے سنیاسی فقیر راہب ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اہنکار نہیں کرتے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 82 582 درس جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ یہودیوں کا ہی چلا آ رہا تھا، اور جو اس سے پچھلی آیت تھی اس میں یہ کہا تھا کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ کے، اور اس سے پچھلی آیت میں کہا تھا کہ ان کی جو یہودیوں کی بھاگ دوڑ جو اپنا دوست پاتے ہیں یا ملی بھگت کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو کفر والے ہیں، اور اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور نبی پر ایمان لاتے اور جو کچھ نبی پر نازل ہوا تو پھر وہ ان کی دوستیاں نہیں ہوتی ایسے ایمان لانے والوں کے مفاد کے خلاف، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو اب تذکرہ انہی کا چل رہا ہے۔ اب یہاں پر یہود اور مشرکین اور جیوز اور مشرکین اور عیسائیوں کا ذکر کیا، تو یہ کہا گیا کہ تمام انسانوں میں یا ساری قوموں میں تمہیں ایمان لانے والوں کے معاملے میں دشمنی میں سب سے زیادہ سخت ملیں گے یہودی اور مشرکین، اور ان سے ایمان لانے والوں سے دوستی میں یا محبت میں دوسروں کے مقابلے میں سب سے بہتر ملیں گے عیسائی۔ یہ میں نے بہت سی تفسیروں میں اسے دیکھا، اس آیت کو کچھ سیٹسفیکشن نہیں ہوا جو لوگوں نے جیسے جیسے بھی اس کی تشریح کی ہے، کچھ اطمینان نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو صلیبی جنگیں ہوئیں، کروسیڈز کہلاتی ہیں، وہ کروسیڈز قریب 200 سال تک چلی، 5th سینچری سے 7th سینچری تک 200 سال، یعنی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جنگیں۔ صلیبی جنگیں وہ اس لیے کہلاتی ہیں یا کروسیڈز کہ وہ مذہبی جنگیں تھیں ان کے حساب سے بھی، عیسائیوں کے حساب سے، کہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو اس سے خالی کرانا ہے۔ وہ خالی ایمپائرز کی نہیں تھی، انہیں نام ہی یہی دیا گیا تھا، اور اسی نام پر ان کو لوگوں کو اکسایا گیا تھا، یا لوگوں کو اسی نام کے اوپر کہ یہ مسلمانوں کا قبضہ ہے اور خالی کرانا ہے، اور ہمارے مقدس مقامات ان کے ہاتھ میں ہیں، ہولی پلیسز، مذہبی رنگ دیا گیا تھا اسے لوگوں کو جوش دلانے کے لیے۔ اور ادھر سے بھی لوگ جو تھے وہ کہ بھئی ایمان لانے والے ہیں، اور وہ جنگیں یہی شکل اختیار کر گئی تھیں، وہ
تاریخ میں دو الگ الگ مذاہب کی قومیں، دو ریلیجنس کی قومیں، ان کے بیچ میں اتنے لمبے ٹائم تک 2 سینچریز تک جنگیں ہوں اور وہ دونوں مذہبی رنگ لیے ہوئے ہوں، لڑنے کے لیے یا انسپائر کرنے کے لیے یا اکسانے کے لیے، ایسا اور 2 ریلیجنز میں کہیں نہیں ملتا۔ تو سب سے لمبی ہسٹری تو ان کی عیسائیوں کی جنگوں کی مسلمانوں سے، اور پھر آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو کسی جگہ کوئی ہمیں فرق نظر نہیں آتا۔ ایسا ہو کہ ان کی ایک ہی اسٹیٹ ہے یہودیوں کی، وہی زیادہ سخت ہو، ایسا نہیں ہے، ان کی بھی جنگیں ہیں، یہ بھی مسلمان ممالک کے اوپر خوب بمباری کرتے رہے، جہاں زیادہ عیسائی رہتے ہیں وہ حکومتیں بھی ڈیکیڈز تک کرتے رہے، کبھی افغانستان پر، کبھی عراق پر، اور اب بھی جو سامنے سے بظاہر ایسا ہے کہ مسلمان سے لڑ رہے ہیں، لڑوانے والے اوپر سے وہی ہیں، ہتھیار دینے والے اور لڑانے والے اور شہ دینے والے۔ پھر یہ کہا جائے کہ وہ مشرکین جو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں ان سے، اب دنیا میں کسے ڈھونڈیں ہم مشرکین کے نام پر؟ ان کو تو مشرک نہیں کہا جائے گا، روس اور رشیا اور چائنا کو، ایتھیسٹ ہیں وہ، یہ تو کہا جائے گا کفر کرنے والے۔ مشرک تو وہ جو اللہ کو مانتے ہیں یا کسی نہ کسی شکل میں ایشور کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اب اس میں دنیا میں اور کہاں کہاں کون کون حکومتیں ہیں، بودھوں کو بھی شاید نہیں کہا جا سکے، انہیں بھی اسی گنتی میں رکھیں گے، خدا کو نہیں مانتے۔ بودھوں کی بہت سی آبادیاں ہیں یا بہت سے ممالک ہیں جس میں وہ میجورٹی میں ہیں، ان کو بھی ہم اس میں نہیں گن سکتے، ورنہ اگر صفت کے اعتبار سے، ایٹریبیوٹ کے حساب سے ہم شرک دیکھیں تو وہ تو شرک میں مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں لگے ہوئے ہیں، عیسائی بھی شرک کرتے ہیں، یہودی بھی شرک کرتے ہیں، لیکن ایک الگ گروپ کے طور پر جب نام لیا تو ان سے الگ، جن کے پاس کتاب آئی یا جو اہل کتاب ہے ان سے الگ۔ پھر یہ ہندوستان والے بچتے ہیں ہندو، ان کی بہت پرانی جو ہسٹری چلی آ رہی ہے، یہ ابھی چند سال کو چھوڑ کر، پچھلے چند سال کو چھوڑ کر، اس میں ہم ایسا نہیں پاتے کہ یہ بہت زیادہ سخت رہے ہوں دشمنی کے اندر۔ وہ بھی علاقائی جنگیں ہوتی تھی، وہ مذہبی رنگ نہیں لیے ہوتی تھی۔ آج کل اسے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے۔ اگر شیواجی اور اورنگزیب کی جنگیں ہوئیں، اگر پرتھوی راج کی اور اکبر کی بھی ہوئیں، تو وہ سب حکومتوں کی جنگیں تھیں علاقے جیتنے کی، وہاں کہیں تھی جگہ کوئی ریلیجس کلر نہیں تھا، یہ اب دیا جا رہا ہے اسے۔ تو یہ چیز اگر ہم ادھر ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں واقعے کے خلاف نظر آتی ہے۔ یہ مکس اپ ہے جگہ جگہ، ہم زیادہ کم نہ کہیں، لیکن یہ کہا جائے کہ وہ جو عیسائی ہیں وہ محبت میں یا دوستی میں دوسروں سے زیادہ ہیں، اور دشمنی میں اور عداوت کے اندر جیوز اور آئیڈولیٹرز یہ زیادہ ہیں، مشرکین۔ میں نے جتنی تفسیروں کو دیکھا یا مطالعہ کیا، جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ اچھے سمجھدار لوگ ہیں، ان کے جو ایکسپلینیشنز تھے اس سے اطمینان نہیں ہوا۔ جو کچھ میں نے غور کیا، یا میرے نزدیک اس میں پہلے تو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا تھا، تو تھا ایسا کہ جو عیسائی گروپ قریب میں تھے وہ ایمان لانے والوں سے دوستی میں، یہ کہنا چاہیے کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کے ساتھ میں اچھے تعلقات رکھنے میں یا نرمی میں زیادہ تھے۔ یہود قریب میں ہی رہتے تھے، اسی بستی میں مدینے کی رہتے تھے، لیکن لگاتار انہوں نے سازشیں کی اور پھر ایک ایک کر کے یا تو ان کو نکالا گیا یا ان سے جنگیں ہوئیں، اور لگاتار سازشیں ہی رہیں، اور مشرکین ان سے لگاتار جنگیں رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ کہا گیا تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن ہے صرف اس دور کی ہسٹری نہیں بتا رہا، بلکہ قرآن تو ایڈریس کر رہا ہے ہمیشہ کے لیے ایمان لانے والوں کو۔ تو پھر یہ کیا بات ہے، کیا کہا گیا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ بات ایسے ہی ہے. جو کچھ میں نے غور کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصول جو آگے بتایا ہے پرنسپل وہ اپلائی ہوگا رہتی دنیا تک کے لیے. اس کی وجہ بتائی کہ اس دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یہود اور مشرکین اس دور کے کیوں زیادہ دشمنی پر آمادہ تھے ان کے مقابلے میں جو عیسائی تھے. دیکھیے تب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے عیسائیوں کو لیٹرز لکھے خطوط بھیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک آدھ کو چھوڑ کر تقریباً تمام عیسائیوں نے اس کو اچھے انداز میں لیا. یہ نجاشی جو ایتھوپیا کا کنگ تھا وہ تو ایمان ہی لے آیا. اور پھر جگہ جگہ عیسائی بڑی بڑی امپائرس تھیں, کہیں کچھ علاقے کی تھی اور پھر بڑی امپائرس بھی تھی جیسے ورلڈ پاور کے ہیں. مصر کے اندر حکومت تھی مقوقس, وہ بھی کرسچن تھا. اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر یا نام مبارک لے کر حضرت حاتب بن ابی بلتہا گئے. اس نے بہت سلیقے سے بات کی. ایک اپنے علاقے کا بڑا کنگ, ایک قبائلی کہلاتے تھے, عرب وہاں سے کوئی بھیج رہا ہے یہ لیٹر کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تو سلامتی میں رہو گے ورنہ یہ تمہاری حکومتیں نہیں رہیں گی. تب بھی رول یہی تھا کہ سفیروں کو امبیسڈرز کو مارا نہیں جاتا تھا لیکن ان کو بے عزت کر کے بھگا دیتے. اس نے عزت بھی دی, اس نے تحفے تحائف کے ساتھ واپس کیا, بہت معقول کچھ باتیں بھی کی اور اس کے بعد تحفے دے کر واپس کیا, قبول تو نہیں کیا تھا. پھر جو سب سے بڑی امپائر تھی اس وقت کی سپر پاورز میں سے ایک رومنز کہلاتے تھے. وہ اصل میں علاقہ جو تھا وہ سیریا اور اس کے بعد سے ویسٹ تک اوپر چلا گیا تھا. تو یہ امپائر جو تھی بیزنٹائن, ان کا رومن امپائر کہلاتی تھی. اس کا جو کنگ تھا وہ ہرقل تھا, سیریا یا شام بھی اسی کے حصے میں تھا, علاقے میں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو خط بھیجا یا لیٹر بھیجا, اس نے پہلے لوگوں سے پوچھا. اب وہ ایسا ہے جیسے آج کا یو ایس اے پاور کے حساب سے جو اس وقت وہ اسٹیٹس تھا ان کا. اس نے یہ کہا, ان کو تو ٹھہرایا کہ رکو تم ذرا ایک دن, اور اس کے بعد ڈھونڈوایا کہ دیکھو اس کے علاقے کے کچھ لوگ ہیں کیا, اس لیے کہ بہت بڑا سینٹر تھا, وہاں پہ لوگ بزنس کے لیے آیا کرتے تھے اور یہاں سے بھی جاتے تھے. بزنس ایکسپیڈیشنز, تجارتی قافلے جایا کرتے تھے. وہ دنیا کا بڑا مرکز تھا تجارت کا, بزنس کا. ابو سفیان اتفاق سے لے کے گئے ہوئے تھے ایک قافلے کو, لوگ لے آئے انہیں بلا کر یا پکڑ کے. ابو سفیان ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے اس نے کہا باقی سب پیچھے بیٹھو, آگے بٹھایا ابو سفیان کو اور یہ کہا کہ تم سے میں سوال پوچھوں گا, اگر کوئی بھی یہ سامنے والا یہ ابو سفیان اگر یہ ذرا سے بھی کوئی غلط جواب دے تو پیچھے والے اشارہ کر دیں. تو ایک ذرا سا خوف بھی تھا کہ یہاں پر ہمیں اگر کسی نے کوئی اشارہ کر دیا کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں ہے تو اس لیے سچ بولنے پہ بھی مجبور تھے. ان سے بہت سے سوال کیے, ابو سفیان جواب دیتے رہے. اس کے بعد پھر اس نے یہ کہا کہ اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ سچ ہے تو ایک دن جہاں میں ہوں یہ زمین اس کے قدموں کے نیچے ہوگی جس نے یہ خط بھیجا ہے. اور کچھ اور بہت اچھی باتیں کی کہ میں اگر انہیں پاتا تو ان کے پاؤں دھوتا. قبول تو نہیں کیا لیکن یہ اس طرح کی باتیں کی, نرمی کی اور یہ, اور ان کو بھی بہت سے گفٹس اور تحفے دے کر واپس کیا. ایسے ہی کچھ اور بھی تھے. یہ طرز عمل تھا عیسائیوں کا, ان کا جو ان کو بالکل قبائلی اور نومیڈ سمجھتے تھے اور خود ان کی بڑی امپائرز تھیں اپنی. اور کسرا کے پاس بھیجا, شاہ ایران کے پاس, تو اس نے وہ پھاڑ کے پھینک دیا پڑھتے ہی غصہ ہو کے. تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تو یہ سین, یہ باتیں بالکل ایسے ہی ایکوریٹ محسوس ہوتی ہیں یا ملتی ہیں ہسٹری میں. اس کے بعد ایسا نہیں محسوس ہوتا. یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے بعد جو کچھ جنگیں ہوئی آپس میں جو ٹکراؤ رہے, بیسیکلی وہ بھی امپائرز کے تھے. مسلمان بھی ان کو ہم صحیح ایمان لانے والا نہیں کہہ سکتے تھے. مسلمان حکومتیں تھیں, وہ بھی ایکسپینشن کے لیے جنگیں کرتی تھی اور یہ لوگ بھی ایکسپینشن کے لیے کرتے تھے. اس کو نام مذہبی دے رکھا تھا. تو
اصلاً وہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ بات نہیں تھی، وہ ایسے لوگ نہیں تھے دعوت دینے والے لوگ. یعنی ایمان لانے والے تو پہلے کوئی ایریا بڑھانے کے لیے کہیں حملے تھوڑی کرتے ہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تو ایک مثال دی گئی خالی. حضور سے کہا گیا کہ تم، یا آپ سے کہا گیا کہ تم دیکھو اس دور میں تو یہ تھا، ایک مثال دی گئی کہ زیادہ تم دوستی اور محبت میں قریب عیسائیوں کو پاؤ گے اور دشمنی عداوت کے اندر یہ مشرکین اور یہودی. اب یہ جو آگے اصول بتایا کیوں ایسا کیوں ہے، اس دور میں ایسا کیوں تھا، یہ اپلیکیبل ہمیشہ کے لیے ہوگا. ذالک بان منہم قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون، اس لیے کہ اس میں اچھے علم والے لوگ ہوتے ہیں ان میں. اب جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے یہاں ہندوستان میں، یہ مذہبی لباس پہن کر تو بیٹھے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ بڑے بڑے گروؤں کی اور آچاریوں کی اور ان کی یہ سبھا ہو رہی ہے، لیکن ان میں سے کوئی علم والا نہیں ہوتا. علم والے جو چلے آ رہے تھے یہاں پر اپنے ہی دھرم کے، اپنی کتابوں کے جو واقعی چلے آ رہے تھے، وہ سب نرم ہوتے تھے، وہ سخت نہیں ہوتے تھے. بلکہ اسلام یہاں مالابار ادھر وہاں سے آیا، کیرلا سے ہندوستان کے اندر جو داخل ہوا تو کوئی مخالفتیں ان کی نہیں کرتے تھے. لوگ ایمان لاتے تھے تب ان کے ساتھ کوئی سختیاں نہیں کرتے تھے. ماحول یہی تھا کہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور انہوں نے کوئی مسلمانوں کے اوپر کسی طرح کی روک ٹوک یا سختی نہیں کی. تو تب سے لے کر سینچریز سے ابھی کچھ عرصے پہلے تک ان کے ہاں علم والے جو ہوا کرتے تھے، جو لوگ خالی وہ بھگوا یا لباس پہن کر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دھارمک لوگ ہیں، ایسے نہیں ہوتے تھے. بلکہ ان میں سب تو نہیں لیکن ان میں اچھے علم والے بھی ہوتے تھے. آج وہ پیچھے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ کے اندر ہیں جو ہیں اب بھی اچھے علم والے. ان میں ورہبانم سنیاسی ہوتے تھے، ان کے اندر سنیاسی ہوا کرتے تھے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو دلوں میں ان کے نرمی ہوتی تھی. دنیا کی محبت نہیں، دلوں کے اندر نرمی. کہ یہ عیسائیوں میں راہب ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے. اب ان میں کرسچن میں اب نہیں ہوتے کہیں پر، جیسے سنیاسی یا راہب کہہ رہے ہیں، ہرمٹس، مونگس یا ہرمٹس جیسے یہاں سنیاسی ہوتے ہیں. یہ سب نرم دل لوگ ہوا کرتے تھے. مثلاً ایک کا میں تذکرہ کروں کہ رام نام تھا ان کا، سوامی رام. انہوں نے جب سنیاس لیا بہت ینگ ایج کے اندر، بڑے قابل آدمی تھے، بہت قابل آدمی. ان کے گھر والوں نے، فیملی کے لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہو گئے، ایسی 30 کچھ ایج کے اندر سنیاس لے لیا، بہت قابل آدمی. رونے لگے گھر والے کہ ابھی سب کچھ گھر بار کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جنگلوں میں. اقبال کو جب معلوم ہوا، علامہ اقبال کو، ڈاکٹر اقبال کو، کہ یہ گھر والے پاگل کہہ رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر اس پر انہوں نے نظم بھی لکھی تو کہنے لگے کہ اگر ڈاکٹر رام پاگل ہو گیا تو پھر دنیا میں کوئی ہوش میں نہیں. آپ ان کی کتابیں پڑھیں، آپ ان کے اقوال پڑھیں تو سب بڑی اچھی چیزیں ہیں اور بہت اصلاح کی ہیں اور بھلائی کی ہیں. اس کے اندر کسی جگہ کوئی آپ کو ایگو نہیں ملے گی. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں ایگو نہیں ہوتی، ان کے اندر اہنکار اور انا نہیں ہوتی. ہماری ریس جو ہے، ہماری قوم، ہماری نسل یہی سب سے اونچی ہے. جیسے جیوز میں جیسے وہ ہے آج بھی، جس جگہ یہ آئے گی یہاں پہ بھی ایک حصے کے اندر ہے. مثلا اب جو لوگ نظر آتے ہیں آپ کو سامنے ہندوستان کے اندر کچھ عرصے سے جو زیادہ آگے نظر آتے ہیں، ان کے اندر یہ ایگو ہے کہ ہم سپیریئر سب سے ہیں، علم والے نہیں ہیں. اور یہ ایگو ہے کہ ہم سب سے زیادہ سپیریئر ہیں، سب سے آگے. تو جہاں جہاں آپ کو یہ قوموں کے اندر یہ ایگو ملے گی کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور سب سے افضل ہیں اور ہمیں ہی حق ہے کہ ہم دنیا پر قبضہ کریں، اور سنیاسی نہیں ملیں گے، وہ نرم دل ہوتے ہیں، اچھے علم والے نہیں ملیں گے، دھارمک مذہبی کتابوں کا علم رکھنے والے، وہاں وہ لوگ ہوگا کہ وہ دشمنی کریں گے اور دشمنی میں زیادہ سخت ہوں گے دوسروں کے مقابلے میں. ایک اصول آ گیا. اب اسے آپ دنیا میں کسی دور میں ہو، کسی جگہ دیکھ لیجئے، چاہے جس زمانے میں دیکھ لیجئے، جس ایج میں دل چاہے دیکھ لیجئے. اور جہاں پھر
وہ لوگ ہوں گے کہ اس میں سے سنیاسی ہوتے ہیں، اس میں ہرمٹس ہوتے ہیں، دنیا چھوڑ دینے والے، وہ نرم دل ہوتے ہیں، ایگو نہیں ہوتی۔ سنیاس کے لیے تو پہلی چیز ہے ایگو ختم ہوتی ہے، سب کچھ چھوڑا انہوں نے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اور دھارمک کتابوں کا صحیح علم رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر نرمی، تم اپنے سے ان کو زیادہ قریب پاؤ گے جن کے اندر نرم دلی ہوگی۔ یہ اصول جو ہے یہ آج بھی ویلڈ ہے اور ہسٹری میں پیچھے بھی ویلڈ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنذِرَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو بہت تجربہ ہوگا اس کا، اب بھی آج کی ایج کے اندر بھی، وہ جو اپنی دھارمک کتابوں کا علم رکھنے والے ہیں اور جن کے اندر اہنکار نہیں ہوتا، ایگو نہیں ہوتی سپیریورٹی کی، جو رسول کی طرف نازل ہوا، جب وہ اسے سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں کہ بات یہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، حق ان کی ہی بات ہے۔ آپ کو بہت تجربہ ہوگا اس کا، جن کے رابطے ہیں، جنہوں نے فیلڈ میں سچ مچ کچھ کام کیا ہے اور اندر گھسے ہیں، اور جانے کے بعد انہوں نے کہیں بات چیت کی ہے مذاہب پر یا اسلام پر یا ان کے فکر کے اوپر، حق پہچان لیتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اس میں ایمان بھی لے آتے ہیں بہت سے، اور وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارا نام تو ان گواہوں میں لکھ دے کہ ہم نے حق کی گواہی دی تھی کہ یہی سچے ہیں۔ اب یہ ایک کہنے کا انداز ہے، لیکن آپ کے سامنے اگر لوگ کہہ اٹھے کہ آپ ہی کی بات سچ ہے، آپ تو مہاتما ہیں جی، آپ ہی کی بات سچ ہے، تو یہ گواہی وہ دے اٹھتے ہیں کہ ہمیں گواہی دینے والوں کے اندر شامل کرنا اے ہمارے رب، اور اس میں سے ایمان لانے والے بھی ہوتے ہیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ہم ایمان کیوں نہیں لے آئے اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ان کے دل سے یہ نکلتی ہے آواز یا پکار کہ ہم تو اس کی طمع رکھتے ہیں، اس کی لالچ رکھتے ہیں، اس کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کے ساتھ میں، نیک لوگوں کے ساتھ میں ہمارا شمار کرے، ان کے ساتھ میں ہمیں داخل کرے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اس میں ضروری نہیں کہ آپ سب کو پہچان لے کہ یہ ایمان لے آئے، اس میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں اور معلوم نہیں ہوتا، دل ان کے ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں جو سامنے سے واضح طور پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے ان لوگوں کے لیے طے کر دیا کہ اس کے بدلے ان کو ایسی جنتیں دی جن کے تحت نہریں جاری ہوں گی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ ہے ان کی جزا اور ان کا بدلہ۔ بہت اچھے محسنین کہتے، ترجمہ تم یہی کرتے ہیں کہ وہ جو نیک اور اچھے کام کرنے والے ہیں، لیکن اصل مطلب یہ حسن کے ساتھ میں کہ جنہوں نے واقعی بیلنس اور توازن، اور اس کے ساتھ میں انہوں نے پروپورشنیٹ ہونے کے بعد انہوں نے چیزوں کو سمجھا اور مانا یا عمل کیا یا اس کا اظہار کیا، تو یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا کہ ان کو وہ جنتیں، وہ باغات ملیں گے جن کے تحت نہریں جاری ہوں گی۔ اب یہاں تک تو ہم آئے، ان کو یہ ملے گا، اور پھر جنہوں نے انکار کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ قرآن شریف میں یہ دونوں کو آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، ساتھ ساتھ آیا، بہت سی جگہوں پر دیکھیں گے، کفر کیا، انکار کیا اور جھٹلایا۔ اسے یاد رکھیے گا، یہ کفر کیا تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں حق خوب پہنچایا گیا اور پھر انہوں نے نہیں مانا اور انکار کر دیا حجت پوری ہونے کے بعد بھی۔ اور جھٹلانا جو ہے، یہ جھٹلانا یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ساتھ میں آتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے عمل سے بالکل جھٹلا دیا دین کو، کچھ نہیں مانتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کیا یا جھٹلانے والا ثابت کیا، یہ پوری بھیڑ جو ہے، یہ ان کے لیے لفظ آتا ہے کذبوا، کہ انہوں نے جھٹلایا، وہ تو انہوں نے تو نہیں مانا، اس میں اسے جھٹلانا نہیں کہتے، نہیں مانتے
لیکن یہ جھٹلانا یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اور نہیں مانتے. ان کے عمل سے بھی چاروں طرف جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں مانتے، انہوں نے نہیں مانا. اولئک اصحاب الجحیم، ایسے تمام لوگ جہنم میں جائیں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی. اب یہاں سے پھر ایک رخ بدلا. ایسے تمام لوگ جہنم میں جائیں گے. ایمان لانے کے لیے بڑی کچھ بہت اہم بات ہے. قوموں کے اندر جو بگاڑ آتا ہے، یہ جو جھٹلانے والے ہیں کہ جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان لائے، ان میں جو بگاڑ آتا ہے وہ بگاڑ آتا ہے ان کے جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں یا ان کے جو ریلیجس لیڈرز ہیں جن کے یہ پیچھے چلتے ہیں، یہ لوگ بگاڑتے ہیں. اور بگاڑنے میں سب بہت سیریس ایک بات قرآن نے اشارہ کیا. روزمرہ کے جو عمل کے اندر جو چیز آتی ہے جھٹلانے کی، اس میں یہ کہ یہ حلال اور حرام اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، کیا لافل ہے کیا ان لافل. اور بہت سی چیزیں جو اللہ نے حلال رکھی ہیں ان کو جگہ جگہ لوگوں پر حرام کر دیتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے. دین میں تو بہت وسعت ہے، اسلام کے اندر بہت وسعت ہے، بہت کشادگی ہے، بہت براڈ ہے. حرام تو بس کچھ چیزیں بتا دی گئی کہ بس یہ حرام ہے، ورنہ ان جنرل تو یہ کہا گیا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے تو بنایا. جعل لکم ما فی الارض جمیعا، سب تمہارے لیے بنایا، سب جمیعا، سب کچھ ملا کر سب تمہارے لیے. اس میں حرام کیا ہے، ان لافل کیا ہے، وہ بس چند چیزیں ہیں، بہت کم. انہوں نے پابندیاں جگہ جگہ لوگوں کے اوپر بھر دیں، بڑی معمولی معمولی چیزوں کو ایسا پہاڑ بنا کر رکھ دیا کہ بس وہ سب اس میں داخل ہو گئی، حرام کے اندر داخل ہو گئی. جو تھی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جن کی بہت زیادہ اہمیت نہیں تھی، کہیں تو بالکل گڑھی ہوئی تھی، بالکل جائز چیزوں کو جن کو حرام کر دیا، حلال کو حرام کر دیا. یہ حلال اور حرام بڑا اہم موضوع ہے، بہت اہم. سورہ بقرہ میں نے 4 درس میں آیا ہے، یہ آیت نمبر 168 سے لے کر 176 کے بیچ میں، 168 172 173 168 172 173 کی تفصیلات کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں، تو اس میں اس پر 4 درس ہوئے حلال و حرام پر. اس لیے یہاں پر فوراً ذکر کیا کہ ایمان لانے والوں دیکھو تمہارا دین یہاں سے بگڑتا ہے اور خراب جب ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آتی چلی جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان لانے والو جو پاک چیزیں تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں، حلال جو چیزیں ہیں اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حرام مت قرار دو. یہ ہر بات کے اوپر حرام کے فتوے چلے آ رہے ہیں، نہیں ہے اجازت اس کی کہ فلاں چیز حرام فلاں حرام. اللہ نے تمہارے لیے جو حلال کی ہے یہ دین کے اندر دین کی حدوں سے آگے بڑھ جانا. ولا تعتدوا، یہ حدیں پار مت کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ ان حدوں پار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. دیکھیے میں نے بہت مختصر لیا ہے یہاں پر، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ میں سورہ بقرہ میں 4 درسوں میں آیا تھا. فرمایا یہ سورہ اعراف کے اندر سورہ نمبر 7 آیت نمبر 32 آیت 32، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ان سے پوچھو یہ جو حرام انہوں نے کر رکھی ہیں کتنی چیزیں لوگوں کے اوپر، زینت حرام کر رکھی ہے، یہ ساری چیزیں یہ کہاں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ پاک چیزیں ہیں، سب پاک چیزوں کو حرام کیوں کر دیا؟ یہ جب یہاں پر یہ گروپس بن جاتے ہیں جو حلال چیزوں کو حرام بنانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ کتنی ہی تو وہ چیزیں درمیان میں داخل ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے بہت سی ڈال دی گئیں. ہوتا کیا ہے، یہ بھی مت کرو یہ بھی مت کرو، کونے میں بیٹھ جاؤ. مثلا سب سے متقی و پرہیزگار کی جو تصویر کھینچی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں بیٹھا رہے، بس کبھی کبھی گھر جاتا ہوں، کپڑے اس کے بالکل جو ہیں وہ جگہ جگہ سے میں ایسی سیے ہوئے ہوں، اور ہاتھ میں تسبیح، بات نہیں کرتا ہوں کسی سے، بہت کم ہاں ہوں میں جواب دے دیا تو کہیں گے بھائی اس سے زیادہ نیک و متقی دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے، ولی ہے. اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو حرام کر رہا ہے؟ اللہ نے زینت رکھی ہے تمہارے لیے، اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے. رزق خالی کھانے کی چیزوں کو نہیں کہتے، وہ سب چیزیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں
اس میں جو سب پاک چیزیں ہیں یہ کون حرام کر رہا ہے؟ زینت کون حرام کر رہا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے۔ تو بہت سخت بات کہی ہے۔ اور اس کے بعد اسی آیت میں آگے فرمایا کہ قل ہی للذین آمنوا، یہ یہاں پر تو ایمان لانے والوں کے لیے اس دنیا کے اندر بھی ہیں، لیکن آخرت میں صرف انہی کو ملیں گی، دنیا میں بھی ان کے لیے ہیں۔ یہاں پر تو وہ لوگ بھی استعمال کریں جو ناشکری کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں، یہ بھی کریں، اس سے بچنے کی بات نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے دیا تو۔ اسراف نہیں کریں، پھینکیں نہیں، فضول خرچی نہیں کریں، تکبر نہیں کریں، اپنا شو آف کے لیے چیزوں کو اپنی جو ہے وہ نہیں بڑھائیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا استعمال کریں۔ زینت کو بھی اچھا قرار دیا کہ یہ لوگ کرتے ہیں نا، تو بتا دیا گیا کہ نہ یہ تو دنیا ہے، اس سے نفرت کرو۔ یہ کانسیپٹ ڈالا گیا کہ دنیا نفرت کرنے کی چیز ہے۔ دنیا کی تو تسخیر کا حکم تھا کہ اسے کنٹرول کرو اور اسے استعمال کرو اپنے فائدے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے۔ یہ تصور دین کا بنا دیا گیا۔ اچھا تو پھر نہ معلوم کتنی چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام ہو گئیں۔ بہت بڑی ایک لسٹ ہے جس کا کوئی تعلق نہیں کہیں قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ حرام ہو گئی۔ بہت سی وہ بھی چیزیں جو حدیث شریف کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیثیں ملتی ہیں اس میں کہیں لفظ حرام نہیں ہے۔ بعض چیزوں سے کہیں اگر روکا، کچھ مکروہات ہیں کچھ، تو وہ اپنی پسند کے حساب سے چیزوں کو حرام کر دیا، کہیں لفظ حرام آیا ہو۔ بھئی ایسا مزاج کے اعتبار سے ہوتا ہے، مثلا گوہ تھی، اس کی طرح کا ہوتا ہے ذرا بڑے سائز کا کچھ ایک ریپٹائل، یعنی کہہ لیں کہ گرگٹ کی شکل کا، لیکن ذرا بڑے سائز کا ہوتا ہے، گوہ کہلاتی تھی۔ صحابہ میں رہتی تھی، حلال ہے حرام ہے، یہ کیا ہے یا مکروہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کھاتا، نہیں پسند ہے، پرسنلی پسند نہیں ہے، لیکن میں منع نہیں کرتا کسی کو کھانے سے۔ اب بڑی لمبی ایک لسٹ ہے، پتہ نہیں کن کن چیزوں کو کہیں پر ان کو حرام کر رکھا ہے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر۔ قرآن نے تو اصول بتا دیے اور بہت صاف صاف کہ بس کچھ چیزیں ہیں، بلکہ سورہ انعام میں تو یہ تک کہہ دیا، آیت نمبر 119 سورہ انعام کی 6119، کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو کھانے پینے کی چیزوں میں یہ ان 4 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں پاتا جو اللہ نے میرے پاس وہی بھیجی ہے اس کے اندر۔ اور یہ آخر کے دور کی ہے مدنی صورتوں میں سے سورہ انعام۔ ہاں اس میں پھر اس کے بعد کچھ چیزیں وہ رہ جاتی ہیں جو ہولسم نہیں ہو۔ طیبات کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہولسم ہو۔ ہولسم کا مطلب اس سے اندر کی اسپرٹ بھی اچھی رہے اور جسم کو فائدہ پہنچائیں، وہ چیزیں سب طیبات کے اندر ہیں۔ تو کہا کہ طیبات کھانا اس میں سے بھی حرام تو نہیں ہے، لیکن طیبات کھانا، باقی چیزیں پھر مکروہ ہو جائیں گی لیکن حرام نہیں ہوں گی، اور گناہ نہیں ہوگا، بچو تو اچھا ہے، تمہیں نقصان ہوگا، ورنہ حرام نہیں ہوں گی۔ تو حرام تو قرآن نے کہا بس 4 چیزیں ہیں، اتنے اس الفاظ کے، ان الفاظ کے بعد تو لفظ حرام کسی چیز کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا، کہ ان سے کہہ دو قل لا اجد فیما اوحی الی، جو اللہ نے میرے پاس وہی بھیجی ہے اس پہ مجھے تو کہیں نہیں ملتا ان چیزوں کے اندر کہ جو کوئی کھاتا ہے کہ وہ اس میں کوئی مجھے حرام ملتا ہو سوائے ان 4 کے۔ اس سے زیادہ سخت تو کوئی بالکل واضح کوئی بیان ممکن نہیں ہے۔ اور پھر کھانے پینے کے علاوہ دوسری چیزوں کے اندر کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، تو کہا کہ یہ کون ہے جو حرام کرتا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں تو صرف انہی کو ملیں گی۔ قل انما حرم ربی الفواحش، یہ میں نے بیچ کا حصہ چھوڑ دیا اس آیت کا 33 کا، جو چیزیں فحش ہیں مثلا وہ حرام ہے۔ یہ اس میں کچھ اور بھی آگے بیان کیا جہاں میں نے ڈاٹ ڈاٹ چھوڑ دیا، اصل میں یہ آخر کا حصہ دکھانا تھا آپ کو۔ اور یہ حرام ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ آیت 33 سورہ نمبر 7، کہ تم جو نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے صحیح، اور اس کے بعد اللہ پہ رکھ کر کہہ رہے ہو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے یا اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ ہے حرام۔ تو یا حرام تمہارے فتوے ہیں، حرام بہت سی وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو تم حرام کہتے ہو۔ جو اس کو حرام کر رہا ہے، جو اس کو حرام قرار دے رہا ہے، جسے اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، وہ لوگ یہ فعل حرام ہے، اس کو حرام کر دینا۔ دیکھو تمہارے رب نے کیا کیا حرام کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا درمیان میں، یہ آخری دکھا رہا ہوں اس طرح۔ اور حرام یہ ہے کہ تمہیں علم صحیح نہیں ہے، تم نہیں جانتے، اور یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے حرام کر دی، اللہ کے معاملے میں یہ باتیں کر رہے ہو، یہ حرام ہے۔ یہ اس طریقے سے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہو، پرانز حرام ہے،
آئسٹرز حرام ہے، مطلب سی فوڈ، سمندر کا فلاں حرام ہے، تمہیں نہیں علم ہے، یہ تمہیں علم نہیں ہے اور اس کے بعد حرام قرار دے رہے ہو کہ کسی جگہ قرآن میں لکھ کر آیا کہ یہ حرام تھی، کسی حدیث میں تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں؟ یہ قرآن تو کہتا ہے کہ احل لکم صید البحر، سمندر میں جتنی چیزیں تمہیں کھانے کی ملتی ہیں، شکار کرتے ہو تم، وہ سب حلال ہے، مطلق حلال، ٹوٹل حلال، اسے حلال کرنا نہیں پڑے گا، وہ ڈائریکٹ حلال ہے۔ اور سمندر کا شکار وہ ہے، اب یہ علم نہیں تھا، اب سمندر کا کون؟ ان کا مچھلی حلال ہے بس۔ ایک گروہ نے کہا مچھلی میں بھی باقی حرام ہے، بس وہ سی پی والی جو ہوتی ہے جس پہ اسکیلز ہوتے ہیں، چھلکے ہوتے ہیں، بس وہ حلال ہے، باقی مچھلیاں بھی حرام۔ کدھر سے لا رہے ہیں؟ حلال اور حرام کو ڈکلیئر کرنے، حلال اور حرام طے کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، رسولوں کو بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی سخت بات ہے حلال اور حرام کو کرنا۔ اور پھر اس کے بعد مچھلیوں کے اندر باقی یہ کیکڑا حرام اور فلاں حرام اور یہ حرام، میں سب کے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب حلال ہوں، اصول لے لیجئے۔ صید البحر، اب اس کا علم نہیں تھا ان لوگوں کو۔ سمندر کا جانور وہ کہلاتا ہے، وہ ہے، بتایا یہ کہ جو پانی میں سانس لیتا ہے، باہر نکل کے مر جاتا ہے، یہ ہے اصل میں سمندری جانور یا سمندر کا شکار۔ اور جو رہتے چاہے بہت ہوں پانی میں، لیکن ناک باہر نکال کر، ناک ان کی اوپر تیرتی رہتی ہے، یا کافی دیر کے لیے بھی وہ اندر ہوتے ہیں، پھر سانس لینے کے لیے اوپر آتے ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ آکسیجن لیتے ہیں ایٹماسفیئر سے، اور جو اپنی آکسیجن پانی سے لیتے ہیں، ان کے اندر وہ پانی میں بہت کم آکسیجن ہوتی ہے جو آکسیجن پانی سے لیتے ہیں جتنے جانور، تو ان کے اندر آکسیجن بہت کم جاتی ہے، اور ان کے اندر یہ فلوئنگ بلڈ، بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، یہ بہتا ہوا خون حرام ہے، اسے ذبح کر کے نکالنا ہوتا ہے۔ اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ مچھلی کاٹیں تو اس کے اندر ایسی ہاتھوں پہ ذرا سا خون لگ جائے گا، کوئی بہتی ہوئی دھار نہیں نکلے گی۔ اس لیے یہ وہ سب جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں، اب کچھوا ہے یہ باہر سانس لیتا ہے، تو بات یہ نہیں ہو رہی کہ حلال یا حرام، میں اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن یہ اس کیٹیگری میں نہیں آیا سمندری جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں۔ تو جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں ان کا ریسپیریٹری سسٹم الگ ہوتا ہے، اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ان کی باڈی میں، وہ سارے کے سارے۔ اب یہ علم جو ہے یہ اب ہمیں اس پر نہیں غور کیا دنیا کے اعتبار سے، اسے غور کرتے تو ان آیتوں کو، اس آیت کو ریلیٹ کر لیتے کہ سمندر کا شکار کسے کہا ہے اور اسے ڈائریکٹ حلال کیا ہے، تو اس میں یہ کلاسیفائی نہیں کرنا پڑتا بھئی آپ کو کوئی چیز نہیں پسند ہے، آپ کے علاقے میں نہیں کھائی جاتی تو گھن آتی ہے۔ یہ عرب جو ہے ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں، آئیز، جانوروں کی آنکھیں، یہ ڈیلیکیسی بڑی لذیذ ڈش مانی جاتی ہے، آپ کے سامنے رکھ دی جائے تو آپ سے ایک لقمہ بھی اور سارا کھانا بھی چھوڑ کر اٹھ جائیں گے کہ یہ پکا دیا ہے یہاں پر۔ تو یہ لوگوں کی اپنی اپنی الگ الگ علاقوں کی الگ الگ پسند ہوتی ہے، اس میں یہ کون فیصلہ کر رہا ہے کہ نہیں یہ حرام تھی؟ تم اللہ کے اوپر وہ باتیں رکھتے ہو جو اللہ نے نہیں کی، یہ بات حرام ہے کہ یہ اللہ کے اوپر یہ باتیں کہنا۔ اور وہی آیت ہے یہ جس کا میں نے ابھی 6119 جس میں شروع میں یہ کہا گیا، وہ یہاں پر نہیں ہے کہ کہہ دو، تم ان کو بتا دو کہ مجھے تو جو میرے اوپر وحی آئی ان چار چیزوں کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں ملتا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ یہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اپنے علم کے بغیر یہ خود ان کی اپنی ذہن کی چیزیں ہوتی ہیں جذباتی، اس کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی اپنی جذباتی بات، علم تھا نہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تمہارا رب خوب جانتا ہے یہ سب حدیں کراس کر رہے ہیں، یہ دین کی حدیں توڑ کر باہر نکل رہے ہیں۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 20، سورہ نمبر 31، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تم نے دیکھا، اس پر غور کیا تم نے کبھی کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، اس میں سورہ بقرہ میں نے آیت پڑھی تھی کہ تمہارے لیے بنایا، یہ کہا کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں، اب اسے کنٹرول میں لو، تمہارے کنٹرول میں لینے کے لیے اللہ نے ان سب کو بنایا ہے، اس یونیورس کو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہارے اوپر اس طریقے سے وہ نعمتیں جو ہے ان کی بھرمار کر دی، کمپلیٹ کر دی وہ نعمتیں، بہت سی تمہیں سامنے سے نظر آتی ہیں اور بہت سی تمہیں نظر نہیں آتی، وہ لیکن وہ نعمتیں ہیں۔ اسی آیت کے اندر بیچ کا ٹکڑا ہے کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، تمہیں بتا دیا ہے یہی قرآن کے اندر جو تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا وہ تمہیں واضح کر دیا گیا ہے، اس کے بعد تم حرام کرتے ہو کتنی چیزوں کو، تمہیں اس کی تفصیل بتا دی گئی۔
جو تمہارے اوپر حرام کی گئی تھی. ایک جگہ نہیں بتائی, 3 جگہ بتا دی گئی قرآن شریف کے اندر, اور تینوں جگہ وہی چیزیں ہیں, بلکہ قرآن اسی پر ختم ہوا ہے. وہ آیت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہی سورہ مائدہ میں شروع میں آئی تھی, جس کے اندر یہ آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, یہ درمیان کا حصہ ہے, لمبی آیت ہے. اس میں وہ شروع اس جگہ سے ہو رہی ہے کہ اب حرام اور حلال کی کچھ جو اور تفصیل ذرا سی اور ڈیٹیل بتا دیں, وہی 4 چیزیں کی اور تھوڑی سی ڈیٹیل وہ بتا دیں کہ اب دین تمہارا مکمل ہو گیا. اس ڈیٹیل کے ساتھ تو دین مکمل ہوا ہے. یہ اتنی اہم بات ہے حرام و حلال. کہا کہ تمہیں تفصیل سے بتایا جا چکا جو چیزیں حرام ہیں. یہ چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بہت ہیں. اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ اس اصول کو آپ خوب جانتے ہیں کہ بعض وہ احادیث جو قرآن سے ٹکراتی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی. اور یہ بھی ہوتا ہے کوئی لفظ بدل جاتا ہے وہاں سے آتے آتے, اس لیے کہ وہ رٹی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ کسی نے سنی, انہوں نے آگے رپورٹ کی, اس نے آگے رپورٹ کی, انہوں نے آگے رپورٹ کی. اب 4 کی چین ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ لکھی گئی اس دور کے اندر, جب امام بخاری نے اور جب امام مسلم نے اور دوسرے ائمہ نے حدیثوں کے جب اس کو لوگوں سے پوچھ کر لکھا, تو یہ 4 کی چین آج بنا کر دیکھ لیجئے. آپ کوئی بات آپ کسی کو بتائیے, 4 لوگ بیٹھے ہوں دور دور, خاموشی سے کان میں کہہ دیجئے, اور اس سے کہیے وہ اگلے کے نمبر 2 کے کان میں جا کر کہہ دے, وہ نمبر 2 نمبر 3 کے کان میں جا کر کہہ دے, اور وہ 3 پھر واپس اس پہلے والے کے کان میں آ کر کہہ دے, تو بات کچھ بدل جائے گی وہیں بیٹھے بیٹھے, بالکل اسی وقت اسی جگہ بدل جائے گی تھوڑی سی. اب وہ جو چین ہے اس کے اندر لفظ بدل سکتے ہیں, جس نے جو مفہوم سوچ جس کے ذہن میں تھا اس سینس کو اس نے آگے ٹرانسفر کر دیا. تو بہت سی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز سے منع فرمایا ہے, یہ حرام نہیں ہوئی, روک. اس کے اندر بہت مصلحتیں ہوں گی کہ بھئی یہ مت لو, صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے, ایڈوائس ہوتا ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھے دھوپ آدھی چھاؤں میں مت لیٹو, نقصان ہوگا, صحت کے لیے اچھا نہیں ہے کہ آدھے دھوپ میں ہے اور آدھی چھاؤں کے اندر ہے. تو اب یہ ایک ایڈوائس ہے, یہ ایک ایڈوائس ہے, یہ مشورہ ہے کہ ایسا مت کرو. اب اگر کوئی لیٹے تو وہ حرام نہیں ہوا. یہ اس طرح بہت بڑی تعداد کے اندر ایسی بھی ہدایتیں ہیں کہ جہاں بعض چیزوں سے منع کیا, روکا, بعض جگہ بعض چیزوں سے اس لیے منع کیا اور روکا کہ وہ کہا کہ یہ ایک پیر میں جوتا, ایک خالی بغیر جوتے کے ننگا پیر, ایسے مت چلو. ایک ڈیسنسی کی بات اپنی جگہ کہ ڈیسنسی ہے, لیکن وہ بھی بیلنس کے اعتبار سے اگر ایسے کوئی رکھے گا تو اس کے اندر کل ملا کر وہ صحت کے لیے نہیں اچھا ہے. تاکہ اس شکل میں مت چلو کہ ایک میں شو ہے اور ایک میں نہیں ہے, پاؤں مڑ سکتا ہے کچھ, اور تھوڑی سی دیر کے لیے کہ زیادہ کریں تو مستقل نقصان ہو سکتا ہے. یہ ایڈوائسز ہیں سارے. یہ ایسا نہیں کہ کسی نے اگر ایسا کر لیا تو پھر نے کہا کہ یہ دیکھو حرام کر رہا ہے, حضور نے منع فرمایا تھا. تو بہت سی احادیث وہ ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں جہاں پر لفظ نہا آیا ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا. اب یہ ہو سکتا ہے 1-2 ایسی ہیں چیزیں کہ جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سے حرام یہاں پر نہیں ہے, قرآن نے کہا ہے نہیں ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں وہاں لفظ حرام آ گیا. ایسی 1-2 ہیں, زیادہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ جہاں جہاں منع کیا اس کی جگہ ترجموں میں بہت سے لوگوں نے حرام سمجھ لیا کہ حضور نے منع کر دیا تو حرام ہو گئی, یہ تصور آ گیا, حرام بولنا شروع کر دیا اس کے لیے. پھر کہیں پر لفظ حرام آ گیا وہاں تو ضرور ہو سکتا ہے کہ یعنی ہو سکتا ہے نہیں, اگر قرآن کے خلاف جا رہی ہے بات, تو یقینی بات یہ ہے کہ وہاں بھی ناحق لفظ بولا ہوگا راوی نے, اور آگے آنے والوں نے اسے اپنے ذہن کے اعتبار سے اسے حرام سمجھا اور حرام لفظ وہاں پہ ڈال دیا, ورنہ وہ قرآن کے خلاف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ حدیث دیکھ لیں, ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام. سیدھی سی بات ہے, اللہ نے اپنی کتاب میں جسے حلال کہا وہ حلال ہے, اللہ نے اپنی کتاب میں جس چیز کو حرام کہا وہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں. بہت سا حصہ وہ ہے, زیادہ بڑا حصہ وہ ہے جس پہ خاموشی اختیار کی, کچھ نہیں کہا. فاقبلوا من اللہ, اللہ کی طرف سے اسے قبول کرو, یعنی اس پر کوئی بحث مت کرو جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. وہ سب تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ کہیں بھول نہیں گیا ہے. فإن اللہ لم یکن ینسی شیئا, کوئی بھولے سے نہیں, چھوٹ گئی چیزیں چھوڑی ہیں تمہارے لیے, تمہارا ڈسکریشن ہے, اسے حرام مت کہنا. اور دیکھیں آپ سورہ نمبر 66 سورہ تحریم پہلی آیت, یا ایھا النبی, اے نبی, لم تحرم ما احل اللہ لک, تمہارے لیے اللہ نے جو حلال کیا تم کیسے حرام کر دو گے. اپنی پسند ناپسند ہو سکتی ہے,
لوگوں پر اظہار کر دیں کہ بھئی مجھے نہیں دل چاہ رہا، آپ کوئی چیز نہیں دل چاہ رہا مت کھائیے. اگر کوئی ویجیٹیرین آپ میں آ گیا ہے اور خالص ویجیٹیرین ہے، میں کہتا ہوں ویگان ہے، بات یہ ہے کہ وہ یہ ویگان کی بات تو الگ ہے، یہ نہ سمجھتا ہو کہ یہ غلط ہے آپ جو کر رہے ہیں، وہ نہیں کھاتا تو آپ ریسپیکٹ کیجئے اسے، وہی کھلائیے جو وہ کھانا چاہتا ہے. کیوں اس بات پہ زور ڈالیں گے کہ نہیں تمہیں جب تک تم صحیح مسلمان نہیں ہوگے جب تک گوشت نہیں کھاؤ گے؟ اس بات کے لیے کیوں زور ڈالیں گے آپ؟ جو اس کی پسند ہے اسے کھانے دیجیے. تو پسند لوگوں کی الگ الگ بات چیتیں نہیں اچھی لگتی ہیں اور نہیں کھاتے، لیکن وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر بھی حرام نہ ٹھہرا لیں. یعنی یہ بات تو ظاہر ہے امت کے لیے تو نبی یہ نہیں کریں گے کہ کہہ دیں کسی چیز کو حرام، لیکن خود اپنے لیے یہ طے کر لیں کہ اس انداز میں کہ چیز پسند ہے لیکن کسی وجہ سے آپ نے کہا اب کبھی نہیں لوں گا. ملتے ایک واقعہ ایسا، شاید اس کے ذہن میں یہ آیت آئی ہو، شہد کے بارے میں کہا تھا کسی وجہ سے، اور کہ تو کہا جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا تم کیسے حرام کر لو گے اس کو؟ اس درجے تک سختی ہے اس کے اندر کہ نبی سے یہ بات کہی. حلال و حرام طے کرنے کا حق نبی کو بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے. پھر حدیث دیکھ لیجئے، ایک مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے سبھی بندوں کو انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، سب کو ایسے ہی پیدا کیا کہ وہ بالکل دین حنیف کے اوپر، لیکن اس کے بعد شیطانوں نے ان کے دین سے بہکا دیا. یہ شیطانی بات ہے. اب یہ حدیث کے الفاظ سے آپ آگے دیکھیں کہ یہ بات شیطانی ہے. انہوں نے کیسے دین سے بہکایا؟ یہ دین سے بہکانا ہے، ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا جس کو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا. یہ شیطانی فعل ہے. اب ہم پھر واپس آ رہے ہیں اسی آیت کے اوپر. یہ میں نے درمیان میں کچھ تفصیلات آپ کو دی تھی، بہت تفصیل کے ساتھ میں حلال حرام کے اوپر 3 اور 4 درس ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. دیکھو ایمان لانے والو، جو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کیا اس میں پاک چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ. ولا تعتدوا، یہ تو دین کی حدیں توڑ دینا ہوگا، تم یہ مت کرنا. اور اللہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ ان حدوں کو پار کر جانے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور پھر اس کے بعد ایک پازیٹیو انداز میں کہی بات، یہ تو کہا کہ یہ مت کرنا، پھر کہا کہ یہ کیوں تم کھانے سے منع کرو گے؟ پسند نہیں ہے تو الگ بات ہے، اپنے حلال حرام کے حساب سے نہیں کرو گے اسے. وَكُلُوا، کھاؤ، مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو اسے کھاؤ. کھاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا لازم ہو گیا تم، لیکن یہ کہ اس کو یہ مت کہو کہ یہ حرام ہے، تو اسے کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اس میں سے جتنی چیزیں طیب ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. ایمان لانے کی حد تک بات جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. یہ تقوی کی بات ہے کہ تم اس کو حرام قرار مت دو، یہ بھی تقوی کے اندر شامل ہے. ایک آیت خالی دیکھیں اس کے اوپر، یہ جو کہا کہ تم اسے کھاؤ، یعنی کھاؤ کا مطلب اسے یہ مت کہو کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ کھانا منع ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 81. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جتنی تمہیں روزی دی ہے اس میں پاک چیزیں جتنی سب کھاؤ. ولا تطغوا فیہ، اس میں دیکھو سرکشی مت کرنا اس معاملے میں. ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، اللہ کا غضب نازل ہوگا. دین بدل رہے ہیں، یہ دین بدل جاتا ہے. تو کہا کہ اللہ کا غضب نازل ہوگا اگر تم نے یہ کیا. وہ اللہ کا غضب ہی ہوتا ہے کہ قومیں بند کر رہ جاتی ہیں، چاروں طرف سے اتنی سختیاں نافذ کر دیں کہ بس ہر چیز کے اوپر ان کا نظر یہی جاری کہ یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے. یہ بھی اللہ کا غضب ہی ہوتا ہے کہ وہ بن جاتی ہیں. اور بڑی دین کے اندر تو بڑی وسعتیں ہیں، تو وہ تمام چیزیں جس سے صاف انداز میں واضح الفاظ میں روک نہیں دیا گیا وہ سب جائز ہے. یہ نہیں ہے کہ جن باتوں کا ذکر کیا اس کے علاوہ سب ناجائز ہے، جن سے روکا اس کے علاوہ سب جائز ہے. تو کہیں کسی جگہ کوئی کہے، یہ جگہ جگہ ملتا ہے، یہ کیا ہے، اس کی نظیر لائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں ایسا کہنے والے. یہ اللہ کا غضب نازل ہوگا اس بات کی وجہ سے. تم دین کو سخت کر رہے ہو لوگوں کے لیے. آپ کو ان سے سوال کرنا ہے کہ یہ بتائیے منع کہاں کیا تھا؟ اگر منع نہیں کیا تھا تو جائز ہے. دلیل یہ نہیں ہوگی کہ انہوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ سب منع. آپ سوال کیجئے کہ یہ کہاں منع کیا تھا، یہ دکھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو تو صحیح حدیث دکھائیے. اللہ نے منع کیا قرآن میں دکھائیے.
اس کے علاوہ آپ کو کچھ پوچھنے کا کہنے کا حق نہیں کہ انہوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ہم کر رہے ہیں نہیں کیا تھا. وہ تمام چیزیں جن سے روکا نہیں وہ سب جائز, وہ سب اس کے لیے, بلکہ فقہ میں ایک اصطلاح تھی, فقہ مباح کہتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے نعمت ہے تمہارے لیے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اب یہ پھر ایک موضوع آیا, قسمیں کھانے کا. اصل میں ربط تو اس کا, یا جسے ہم کنٹینویشن کہیں آیت کا, وہ تو یہ ہے, اور الگ سے اس کے معنی اپنی جگہ پر ہے. کنٹینویشن تو یہ ہے کہ جہاں کھانے پینے کی چیزوں کے اندر قسم کھا لی کہ اب مجھے نہیں کھانا ہے, فلاں چیز قسم کھا لی. بھائی کیوں قسم کھاتے ہو؟ یہ فضول قسم ہے, اللہ نے جسے حرام ٹھہرایا, یا ایسی مذاق میں اپنے قسمیں چل رہی. تو اصل میں تو اس میں کہا کہ تم نے جو فضول باتوں کی کہیں قسم کھا لی ہے, بیکار ہے, ختم کرو اسے. لیکن واقعی کوئی پکی پختہ قسم ہے, اگر کسی وقت کہہ دیا ایسی کہ اب قسم کھا کے اب نہیں کھاؤں گا, پھر بھول گئے, اب بات کو یاد آیا کہ میں نے تو یہ قسم کھا لی تھی, یہ فضول قسم تھی. لیکن بہت طے کر کے اچھے طریقے سے, جسے ایک عہد و پیمان کہتے ہیں, کوننٹ کہتے ہیں, ویسے کچھ کیا ہے, سویر کیا ہے, تمہیں خوب احساس ہے کہ سوچ سمجھ کر کیا تھا, تو بھی اس سے نکلو. ضروری ہے نکلنا, غلط چیز کے اوپر رکے مت رہو. ہاں اس کا کچھ کمپنسیشن دینا ہوگا, کفارہ دینا ہوگا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. تمہاری فضول بیتکی بیہودہ قسم کی جو قسمیں اس میں کھا لیتے, اس کا حساب اللہ نہیں لے گا. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ تم نے یہ کہا تھا کر کیوں دیا. پھر فضول باتوں سے تو روکا ہے, تو یہ نہیں کہ تم فضول کرتے رہو, لیکن کسی جائز چیز کے بارے میں تم نے قسم کھا لی, اور بالکل ایک مذاق میں تھی, کہیں فضول تھی, کہیں ویسی عادتاً تھی. تو اصل میں تو وہ فضول غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا ایسی کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوگا, چاہے لفظ قسم آ گئی ہو بیچ میں. تو کہ اللہ ایسی باتوں کا حساب نہیں لے گا جو تمہارے منہ سے بے احتیاطی میں نکل گئیں, تمہاری نیت نہیں تھی. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ. لیکن اس کا حساب دینا پڑے گا جو کوننٹ ہے, جو تم نے سوئر کیا ہے, جو تم نے پکے ارادے کے ساتھ میں, پختہ پکے وعدے کے ساتھ میں سوچ سمجھ کر, اس کا حساب اللہ لے گا. اور پھر کسی غلط چیز کی کھا لی تھی قسم, توڑ دو, اس لیے کہ پھر گناہ میں رہو گے لگاتار. ہاں اس کا کفارہ دینا ہوگا. تو کہا کہ اگر کفارہ تو ایسی قسمیں جو تم نے غلط کاموں کے لیے قسم کھا لی, تو اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. تو اس کا کفارہ, اس کا کمپنسیشن دینا ہوگا. اور کفارہ اس کا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھلاؤ, یا ان کو پہناؤ کپڑے دھونے, یا جس سوسائٹی میں جہاں کہیں بھی غلام ہو, جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں, وہ بھی غلامی ہوتی ہے, اسے آزاد کرو. غلام ایسے ہی نہیں ہوتے صرف, جیسے ہم سنتے چلے آئے ہیں, وہ بھی غلام ہیں جو کسی وجہ سے اس سے اس طرح کے ایگریمنٹ کر لیے, بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر کچھ دے دیا, اب زندگی بھر جو ہے وہ انٹرسٹ بھی ادا نہیں کر پا رہے, اور کر رہے ہیں ان کی غلامی, جو وہ کہہ رہے ہیں اسے بندھے ہوئے, یہ بھی گردن پھنسی ہوئی ہے. مجبور کر دیا ہے کہ تو بندھوا مزدور جتنے جو کہلاتے ہیں یہ سب بھی غلام ہیں. جو ان غلاموں کو آزاد کرانا پڑے, اجر کی بات ہے. بہت سی جگہوں پر اور دوسرے جو گناہ ہیں ان کے کفارے کے لیے کہا انہیں آزاد کراؤ. کبھی کی ہے کوشش آپ میں سے کسی نے؟ ہندوؤں نے کی ہے. سوامی اگنیویش بندھوا مزدوروں کو آزاد کراتے پھرتے تھے, ایک تحریک تھی پوری, زندگی بھر کیا, کسی مسلمان نے نہیں کیا. بہرحال اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھلانا, یا ان کو پہنانا, یا ایک کہیں جو پھنسا ہوا ہے, جس کی گردن پھنس گئی ہے, غلامی میں چلا گیا ہے, اسے آزاد کرا دو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ, اگر نہ ملے کوئی ہے, یا اس کو کوئی افورڈ نہیں کر سکے, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, تو 3 دن کے روزے رکھ لیں. 3 دن کے روزے رکھنے سے کام نہیں چلے گا, اگر وہ کر سکتے ہو تو. یہ بہت مشکل بات نہیں ہے. اچھا یہ تھا چلو 3 دن کے روزے رکھ لیتے ہیں, بات ختم. تمہیں جو کفارہ بتایا گیا اوریجنلی یہ تھا. اب اگر یہ نہ کر سکو, یا نہ مل رہا ہو کوئی غلام آزاد کرنے کو, یا وہ نہ کر پاؤ, تم خود افورڈ نہیں کر سکتے کہ 10 لوگوں کو کھلایا, خود اس قابل ہو کہ تمہیں کوئی کھلائے. اگر نہ کر سکو, یا تمہیں وہ نہ ملے غلام, تب 3 روزے رکھ لینا. یہ پھر اس کے لیے ایک اور بیچ میں
راستہ دیا اور نکالا. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم حلف لے لو، جب کوننٹ ہو جائے تو اس وقت پھر اگر ایسی کوئی قسمیں ہوں تو یہ تو تھا اس کا کفارہ. واحفظوا ایمانکم، لیکن پھر اس کا خیال رکھو اس کے علاوہ ان جس کو توڑ دینا ضروری ہے اور جو فضول والی ہیں ان کو چھوڑو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرنا. اوفو بالعقود، یہیں سے شروع ہوئی تھی سورہ مائدہ. اپنے عقد جو تم نے پیمان کیے ہیں، جو تم نے وعدے کیے ہیں، اس کی پابندی کرنا، چاہے جس سے کیے، جو اللہ سے کیے، جو بندوں سے کیے، جو قوموں سے کیے، وہ تمہارے بندھن ہے، اس کی پابندی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اور ایسے اللہ اپنی آیتیں واضح کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں شکریہ ادا کرنا آ جائے، شکر گزار بندے بن جاؤ. پھنس گئے تھے، اللہ نے اس سے نکلنے کا راستہ بتا دیا تمہیں. وہ اس کا گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تاکہ تم شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ. اب پھر ایک اور پہلو آیا، یہ دو آ چکے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سوسائٹی کو، معاشرے کو جو تباہ کر رہی ہیں، خراب کر رہی ہیں، جہاں دین بگڑ رہا ہے، جس کی ڈیفینیشن بدل رہی ہیں. اس میں پھر ایمان لانے والوں سے کہا، آیت نمبر 90 پہ آئے ہم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمان لانے والوں، خمر، یہ 4 چیزیں بتائیں. خمر کا عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں ہم شراب، جگہ جگہ آپ کو ملے گا اس کا ترجمہ شراب. اب شراب عربی میں تو حرام ہی نہیں ہے. عربی میں شراب کہتے ہیں ہر پینے والی چیز کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی ڈرنکس، تو اب ڈرنکس اس میں بھی بولا جاتا ہے، وہ جو نشے کے لیے ڈرنکس میں بھی بولا جاتا ہے کہ بھائی ڈرنکس تو سرو کر دو، یہ کولڈ ڈرنک سرو کر دی. تو ڈرنک پینے والی چیز کو عربی میں شراب کہتے ہیں. یہاں اردو میں یوز ہونے لگا یہ شراب، وہ جو نشے کی پینے والی چیزیں. تو اس کا ترجمہ ہمارے یہاں شراب ہوتا ہے، لیکن اصل میں شراب نہیں. خمر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو ڈھک دے اور کور کر دے، جو عقل کو ڈھانک دے، جس سے عقل کور ہو جائے اور عقل اپنی بالکل صحیح جگہ پر نہیں رہے، وہ ساری چیزیں خمریں. وہ چاہے یہ گرد ہوں، اور وہ چاہے یہ ڈرائی جتنے نشے ہوں وہ ہوں، اور چاہے وہ لیکوڈ کی فارم کے اندر ہوں، وہ سب چیزیں جس سے عقل جاتی رہے، یا عقل جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے اپنے مقام پر نہ بچے جتنی تھی، تو ایسی ساری چیزیں خمر ہیں. انما الخمر والمیسر، میسر کا نارمل ترجمہ ہم جوا کر لیتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں جس میں چانس ہے، اس میں ایکوریسی کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی مہارت حاصل کریں، آپ محنت کریں، محنت کچھ نہیں ہے، چانس ہے، چانس پہ یہ چیز جیت لی. تو وہ ساری چیزیں جو ہے، جسے پھر ہم ایک ورڈ میں یہاں پر جوا بول دیتے ہیں، میسر وہ ساری چیزیں. والانصاب، انصاب کوئی بھی آستانے نصب کیا ہوا، یعنی کوئی ایک مقام بنا لیا فکس، وہاں پہ چاہے کچھ لگایا پتھر یا نہیں لگایا، ایک پتھر گاڑ دیا گیا، اب یہاں آ کر چڑھاوے چڑھیں گے، یا اسے کوئی پوجا کا استھل بنا دیا اسے، وہ انصاب ہے. والازلام، اور وہ فال نکالنا. پہلے تیر ہوا کرتے تھے جو بیگ میں رکھتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے جو لوگ فال نکالنے والے ہیں کہ بھئی ہمارا فلاں کام ہم کریں نہیں کریں. اب اس میں سے 3 تیر ہوتے تھے، ایک پہ لکھا ہوتا تھا یس ہاں ایک کرو، ایک پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل نو مت کرو، اور ایک نیوٹرل ہوتا تھا، کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا. اب اگر وہ نکل آئے تو پھر دوبارہ پھر سے کرو، اور اگر ان میں سے کوئی لکھا ہے کرو تو پھر اسے کرنا ہے نا. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ یہ اپنی عقل استعمال کرو نا، سمجھو، غور و فکر کرو، اس کے ایکسپرٹ سے پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ اپنی زندگی کے فیصلے کرو گے. اے ایمان لانے والو، اب یہ دیکھیے 4 چیزیں ہیں. یہ 4 چیزیں جو ہیں، یہ 4 چیزیں، ان سب کو کہا رجس من عمل الشیطان. یہ شیطانی عمل ناپاک ہے. یہ چاروں میں کوئی چیز ایک کامن بھی ہوگی، یعنی ویسے سب الگ الگ فیلڈ کی چیزیں ہیں. جوا، نشہ، وہ بت یا چڑھاوے یا ان سے مانگنا جو کہیں پر بنا لیے، اور یہ چیزیں کہ اس کے اندر یہ فال نکالی یا تیر جو ہے وہ نکالے، اپنے یس اور نو پرچیاں ڈالنا ہے خالی. یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں کامن ہے ایک چیز شیطان کی ناپاکی. اور غور کیجئے کامن کیا ہے، وہ ہے اصل شیطان کی ناپاکی. یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے اندر عقل کا گزر نہیں ہے، غور و فکر کا گزر نہیں ہے. اپنی زندگی اپنی عقل سے چلاؤ، غور و فکر سے چلاؤ، ایکسپرٹ سے سیکھو، ان سے مشورہ کرو، بھاگ دوڑ کر کے صحیح چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کرو. یہ سب
تکے سے یہ یس نو، یہ وہاں پر جا کے دیوی دیوتاؤں سے کر رہے ہیں بات. یہ خمر، عقل جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب اس وقت تو غور و فکر کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور یہ جتنی بھی وہ فارم ہے گیمز آف چانس کی بات ہے کہ یہ چاہے وہ گھمانے کا رولٹ ہو اور چاہے وہ کسی الگ فارم میں ہو، چاہے وہ تاش کے پتوں کے ذریعے ہو کہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے تو کیا آیا پتے، کسی کے پاس کسی کو نہیں نظر آ رہے، وہ کوئی شارپر اور دھوکہ دینے والے نہ ہو تو وہ تو اور بھی بری بات ہے. جہاں پر تمہاری اپنی سمجھ بوجھ اور عقل کی بات نہ ہو اس سے تم ارن کرو، یہ چیزیں نہ ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کامن اس کے اندر ہے. تو یہ ہے شیطان کی ناپاکی، شیطانی ناپاکی کہ انسان، قرآن بہت زور دیتا ہے کہ اپنی سمجھ بوجھ اور عقل کو ایک طرف رکھ دے اور پھر ان چیزوں کی طرف چل پڑے جو سپرسٹیشنز ہیں. فاجتنبوہ، ان سے بچنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری کھیتی پک جائے. یہ فلاح کسان کو کہتے ہیں، قرآن نے یہی استعمال کی ہے فلاح، کامیابی کے لیے. کسان کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، روز نکل رہا ہے، کب پانی دینا ہے، کب نرائی کرنا ہے، کب کھاد ڈالنی ہے، کہیں زیادہ نہ ہو جائے، کبھی آسمان کو دیکھ رہا ہے، بادلوں کو دیکھ رہا ہے، کہیں اور سے بھاگ دوڑ کر کے انتظام کر رہا ہے. وہ کچھ بیٹھ کر یہ نہیں کرتا کہ اس نے اپنے حساب لگا لیا، کچھ پرچیاں ڈالی کہ میری کھیتی پکے گی نہیں پکے گی، پرچی نکال لی، آ گئی پکے گی، اب گئے اپنے اور کچھ کرو یہ تو پک جائے گی. وہ محنت کر رہا ہے، اس کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب مہیا کر رہا ہے دن رات، تب وہ اس کی کھیتی پکی. اس کے لیے اس پر قرآن نے اصطلاح استعمال کی فلاح، کہ تمہاری محنت سے، تمہاری اپنی کوششوں سے پھر تم کامیاب ہو جاؤ اور صحیح راستے پر پہنچ جاؤ اور صحیح جگہ اور صحیح منزل پر پہنچ جاؤ. یہ فلاح ہے، تمہارا ارتقا ہو، تم آگے بڑھ جاؤ، اونچی اور منزلوں پہ بڑھتے چلے جاؤ. لعلکم تفلحون، تم اپنی سمجھ بوجھ کا استعمال کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. ان میں سے دو چیزوں کو بتایا، وہ دونوں تو تمہاری عقل کو برباد کریں، لیکن ان دو عقل کو روکنے والی یہ جو چیزیں یہ دشمنیاں بھی پیدا کرتی ہیں آپس میں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نشہ ہے اور یہ جو جوا ہے یہ اس کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنیاں ڈال دیں. ہوتی ہیں بہت پکے یار بیٹھے ہوئے وہ پی رہے ہیں اور آتی رہتی ہیں خبریں، ایک نے دوسرے کو مار دیا جان سے، نشے میں تھے. بہت اچھے دوست ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں اچھی کمپنی، دن رات وہ جوئے کے اندر اور کسی جگہ ہے تو نے یہ کیا وہ کیا، اور پھر اس کے بعد نکل آئے چاقو یا نکل آئے گنس، اس کے کہا کہ یہ جو ہے تمہارے اندر عداوت اور بغض ڈال دیتے ہیں. اور نہیں بھی مار سکے تو یہ جذبات ہے کہ اسے مار دیں تو یہ بغض تو آ ہی گیا نا. یہ جو ہے، اور اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، اللہ کی یاد سے روکنے والی چیزیں ہیں، نماز سے روکنے والی چیزیں ہیں. نظام سے بھی، دین کا نظام وہ بھی صلاۃ ہے، اور اس نماز سے بھی، اس سے روکنے والی چیزیں. منع کر دیا نا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب ایسی حالت میں ہو کہ سوچنے سمجھنے کی نہ ہو اس وقت تک نماز کے قریب مت جانا. حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک جب تک جو کچھ کہہ رہے ہو اس کو ٹھیک سے کمپریہنڈ کرنے لگو. زبان اور زبان کا رشتہ جو ہے اور دماغ کا، یہ دونوں بالکل یہ لنک ویک نہ ہو جائے، اس وقت تک نماز کے پاس مت جانا. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ میں کیا آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں، اللہ نے کیا کہا. تم کنسنٹریٹ کیسے کر پاؤ گے کہ اللہ کے سامنے. یہاں تو بغیر نشہ کیے بھی ایسی سارے لوگ اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں. تو کہا تھا کہ نشے سے ہو جاتا ہے ایسا، تو اس لیے نماز کے پاس مت جانا. یہ سب نمازوں کی بھیڑ چل رہی، پوری دنیا میں نمازیں چل رہی ہیں اور نہ یہ پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، نہ یہ پتا اللہ نے کیا کہا، اور نمازیں ہو گئی. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں علم نہ ہو جائے زبان سے نکل کیا رہا ہے تمہاری، ورنہ وہ سکر نشے کی حالت ہے. کہا کہ یہ تمہیں نماز سے روک دے گا نشہ، اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے روک دے گا. جب جوا ہوگا تو اللہ کی یاد کہاں ہوگی، اور جب دماغ بے قابو ہوگا نشہ تو اللہ کی یاد کیا ہوگی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بعض آؤ گے یا نہیں آؤ گے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو ان چیزوں سے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری، اگر تم نے نہیں مانا، فَاعْلَمُوا، تو یہ جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو پھر ہمارے رسول نے تو پہنچا دیا. رسول کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، منوا لینا نہیں. نہ مانو، تم سے منوانا کام نہیں ہے.
آپ بھی کوئی رسول کا پیغام کہیں لے کر جاتے ہیں تو آپ کا کام منوانا نہیں ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، واضح صاف انداز میں پہنچا دیں، بلاغ المبین، کلیئر کر دیں، دعویٰ کر کے نہیں آئے، واضح کر دیں ان کے اوپر، ایسے پہنچا دینا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 92 تک آئے، ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 تک، انشاءاللہ زندگی رہی تو 93 93 سے آئندہ جمعے سے شروع۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔